بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ جارحیت ختم ہونے تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، حماس نے عارضی سیز فائر کی پیشکش رد کر دی۔ امریکہ نے کہا جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے سنجیدہ بات چیت ہو رہی ہے، بائیڈن کی خصوصی دلچسپی۔ حوثیوں کے حملے کا خوف، 100 جہازوں نے راستہ بدل دیا، دنیا بھر میں قیمتیں اور سپلائی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈنمارک بھی حوثیوں کے خلاف امریکی اتحاد میں شامل، ایجپٹ نے کہا ریڈ سی میں جہازوں کی ٹریفک کو یقینی بنانا چاہیے۔ سیکیورٹی کونسل میں غزہ پر ووٹنگ ایک بار پھر ملتوی، جارڈن نے کہا قرارداد منظور کی جائے، امریکہ پر دباؤ۔ اسرائیلی فوج نے گھر والوں کے سامنے 11 فلسطینی مردوں کو سفاکی سے ہلاک کر دیا، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا جنگی جرم ہے۔ اسرائیل نے خان یونس اور دوسرے علاقوں کو خالی کرنے کا دیا حکم، اسرائیلی شہروں پر غزہ اور لبنان سے حملے۔ حماس نے کہا غزہ میں گھسنے والی 41 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا، زمینی آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتیں جاری۔ لوک سبھا سے مزید 3 ارکان سسپینڈ، پارلیمنٹ سے وجے چوک تک انڈیا اتحاد کا مارچ، کھرگے نے کہا وزیر اعظم نے مراج شکنی کی۔ برج بھوشن کا ساتھی ریسلنگ فیڈریشن کا صدر بن گیا، ساکشی ملک رو پڑی، ریسلنگ چھوڑنے کا اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس اور دوسری فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی عارضی جنگ بندی کو رد کر دیا ہے۔ اسرائیل نے عارضی جنگ بندی میں دلچسپی لی تھی، لیکن حماس اور دوسری تنظیموں نے کہا ہے کہ جب تک جنگ پوری طرح سے نہیں رک جاتی کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور کسی بھی یرغمالی کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ حماس نے اپنا اور دوسری فلسطینی تنظیموں کا ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ اس سلسلے میں جاری کیا۔ حماس کے میڈیا ایڈوائزر طاہر نونو نے بتایا کہ حماس اس وقت تک مزید ہوسٹیجز کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک غزہ میں اسرائیل کے حملے ختم نہیں ہوتے اور فلسطینی سویلینز کے لیے انسانی مدد نہیں بڑھائی جاتی۔ نونو نے کہا کہ یہ مسئلہ حل ہونے کے بعد ہی قیدیوں کے بارے میں بات ہوگی، ہم اسرائیلی حملوں اور جارحیت کے دوران بات چیت نہیں کر سکتے۔ قیدیوں کے بارے میں کسی بھی تجویز کو جارحیت ختم ہونے کے بعد ہی قابل غور سمجھا جائے گا۔ حماس نے عارضی جنگ بندی کی تجویز رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف مستقل جنگ بندی پر بات کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایجپٹ میں اپنے بھائیوں سے بات کی ہے اور جارحیت کے بارے میں اپنا رخ صاف کر دیا ہے، جنگ روکنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اسرائیل نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام عورتوں اور بیماروں کو رہا کیا جائے۔ امریکہ نے کہا کہ غزہ کے بارے میں نئی جنگ بندی کے سلسلے میں سنجیدہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اس نئے سمجھوتے میں جنگ روکنے کے علاوہ اسرائیلی ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں کچھ فیصلے کیے جا سکتے ہیں، لیکن حماس کے تازہ بیان سے صورتحال بدل گئی ہے۔ بات چیت کس حد تک کامیاب رہے گی اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ حماس لیڈرز نے قاہرہ میں ہونے والی بات چیت میں عارضی جنگ بندی کے خیال کو بالکل ناقابل قبول کہہ کر رد کر دیا۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ 1 ہفتے کی جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے قاہرہ کا دورہ کیا اور ایجپٹ کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ایجپٹ حماس اور اسرائیل کے درمیان بات چیت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ قطر اور امریکہ میں بھی بات چیت کے حوالے سے کافی ایکٹیو ہے۔ اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ خود اسرائیل کے اندر کئی لوگ، خاص طور پر ہوسٹیجز کے رشتہ دار، مظاہرے اور احتجاج کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہوسٹیجز کی رہائی اور جنگ بندی کے بارے میں کافی دیر بات چیت ہوئی۔ اسماعیل ہانیہ کے بعد ایک اور مزاحمتی لیڈر اسلامی جہاد کے زید نخالہ بھی ایجپٹ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وائٹ ہاؤس ترجمان جان کربی نے ایئر فورس
F-1 ہوائی جہاز میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سنجیدہ بات چیت ہو رہی ہے، ہمیں امید ہے کہ اس بات چیت میں کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن ہوسٹیجز کی رہائی میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ انہیں اس بات کی امید نہیں ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جلد ہی ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں کوئی سمجھوتا ہوگا، حالانکہ ہم اس کے لیے کافی کوششیں کر رہے ہیں۔ یمن کے حوثیوں کے ریڈ سی میں حملوں کی وجہ سے صورتحال بدلتی جا رہی ہے۔ یہی حال رہا تو جنگ پھیلے گی اور دنیا بھر میں سامان کی قلت پیدا ہوگی اور قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ اس خوف کے بیچ دنیا بھر میں سفارتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں تاکہ اس مسئلے سے نمٹا جا سکے۔ ایسے میں ایجپٹ کے وزیر خارجہ سامی شکری نے کہا کہ ریڈ سی میں جہازوں کی ٹریفک کو یقینی بنانا چاہیے اور یہ سب کا کام ہے۔ انہوں نے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ قاہرہ میں ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سلسلے میں ہمارے پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ نے حوثیوں کو روکنے کے لیے 10 ملکوں کا ایک فوجی اتحاد بنایا ہے جو ریڈ سی کے علاقے میں پیٹرولنگ کرے گا۔ معلوم ہوا کہ حوثیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے 100 سے زیادہ جہازوں نے اپنا راستہ بدل دیا۔ یہ جہاز ساؤتھ افریقہ کی طرف سے گھوم کر جا رہے ہیں تاکہ نہر سوئس کے راستے کو ٹالا جا سکے۔ ان حالات میں دنیا میں ایک معاشی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ یورپ کے ملک ڈنمارک نے حوثیوں کے خلاف امریکہ کے فوجی اتحاد میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ ان کے جہازوں پر حملے کرے گا تو وہ امریکی جہازوں کو میزائلوں سے نشانہ بنائیں گے۔ ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل جانے والے جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک غزہ کے لوگوں کو کھانا، پانی اور دوائیں نہیں پہنچائی جاتی۔ جب سے غزہ جنگ شروع ہوئی ہے، حوثیوں نے وقفے سے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنایا ہے۔ تقریباً 19,000 جہاز ہر سال نہر سوئس کے راستے سے گزرتے ہیں اور یہ دنیا کا ایک اہم راستہ ہے جہاں سے ایشیا اور یورپ کے لیے ضروری سامان اور فیول وغیرہ جاتا ہے۔ UN سیکیورٹی کونسل میں ایک بار پھر غزہ کے بارے میں قرارداد پر ووٹنگ ملتوی ہوئی۔ پیر سے ہر دن قرارداد پر ووٹنگ ملتوی ہو رہی ہے۔ اس قرارداد میں غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کی درخواست پر ووٹنگ ملتوی کی گئی۔ امریکہ اب تک سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کو ویٹو کرتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ امریکہ پر بھی کافی دباؤ ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں اب فی الحال جمعرات کو یعنی انڈیا کے وقت کے مطابق جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ووٹنگ مقرر ہے۔ اسرائیل نے خان یونس اور سینٹرل غزہ کے تقریباً 20% علاقے کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور غزہ پر حملے جاری رکھے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق کے دفتر نے اس دوران کہا ہے کہ ایسی رپورٹس ہیں کہ اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں 11 فلسطینی مردوں کو جو بالکل نہتے تھے انتہائی سفاکی سے ہلاک کیا۔ رام اللہ میں یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے کے دفتر نے کہا کہ غزہ کے ریمال علاقے میں یہ سفاکانہ ہلاکتیں ہوئیں۔ دفتر نے بتایا کہ اس واقعے کے بارے میں اسے پریشان کرنے والی خبریں مل رہی ہیں۔ دفتر نے کہا کہ یہ واقعہ جنگی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مردوں کو ان کے گھر والوں کے سامنے بے رحمی سے گولی ماری گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سپاہیوں نے عورتوں اور بچوں کو الگ کیا، اس کے بعد گولی ماری اور گرینیڈ دھماکہ کیا۔ اس واقعے میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے، جن میں ایک دودھ پیتا بچہ اور ایک کمسن لڑکا شامل ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 7 اکتوبر سے جنگ چل رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے جہاں غزہ میں حملے جاری رکھے وہیں مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ مغربی کنارے کے کئی شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں لوگوں کے گھروں میں گھس کر کارروائی کی گئی، کئی کو گرفتار کیا گیا، کئی جگہ جھڑپیں ہوئیں۔ جن شہروں میں دھاوے کیے گئے وہ قلقیلیہ، عزون، الدیرہ، جریکو، عین السلطان وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ بیت حماد، فی النعیم، دہریہ، تحالین اور دوسرے مقامات پر بھی دھاوے کیے گئے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل مغربی کنارے میں بھی ایسے دھاوے کیے جا رہے ہیں۔ ان دھاووں کے دوران جھڑپیں بھی ہوتی ہیں۔ کل رات جنین اور نابلس میں کارروائی کی گئی جہاں فلسطین کی بعض مزاحمتی تنظیمیں سرگرم ہو رہی ہیں۔ مغربی کنارے میں اب تک 7 اکتوبر کے بعد سے 300 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس نے پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران غزہ میں گھسنے والی اسرائیل کی 41 فوجی گاڑیوں، ٹینکوں اور جنگی مشینری کو تباہ کیا ہے اور 25 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ اسرائیلی فوج کو میزائلوں اور بموں سے نشانہ بنایا گیا ہے اور قریبی فاصلے سے حملے کیے گئے ہیں۔
جنگ کے 76 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ان حملوں میں اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے۔ مغربی ملک اور دنیا اس نسل کشی کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر پائے ہیں۔ بعض عرب ملک بھی خاموش ہیں۔ امریکہ ان 76 دنوں کے دوران اسرائیل کے غلط قدم پر سفارتی اور فوجی مدد بھی کرتا رہا ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ نارتھ غازہ میں اب کوئی ہاسپٹل کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیول ختم ہو گیا ہے، سٹاف نہیں اور ضروری سامان کی کمی ہے۔ WHO نے کہا کہ پورے غازہ میں 36 ہاسپٹلز ہیں، جن میں سے صرف 9 کسی حد تک کام کر رہے ہیں اور یہ سب ہاسپٹل ساؤتھ غازہ میں ہیں۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں حملے کیے گئے۔ تل ابیب میں راکٹ حملے کیے گئے اور سائرن گونجتے رہے۔ ان حملوں میں بعض لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ بتایا گیا کہ 40 گھنٹوں کے وقفے کے بعد تل ابیب پر اور دوسرے مقامات پر حملے کیے گئے۔ اس دوران زمینی لڑائی میں اسرائیل کے مزید 3 فوجی ہلاک ہوئے۔ اس دوران حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل کے کئی شہروں پر حملے کیے۔ اس سے پہلے IDF نے لبنان میں حملے کیے۔ لبنان میں ایک عورت اسرائیلی حملے میں ہلاک ہوئی۔ جموں کشمیر کے پونچھ ضلع میں فوج کے ایک ٹرک پر حملہ ہوا ہے۔ یہ تقریباً 1 مہینے میں ایسا دوسرا حملہ ہے۔ معلوم ہوا کہ فوری علاقے میں مدد بھیجی گئی ہے۔ آخری خبریں ملنے تک جھڑپ جاری تھی۔ تفصیلات کا انتظار ہے۔ لوک سبھا سے مزید 3 ارکان پارلیمنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سسپینڈ کیے گئے MPs کی تعداد بڑھ کر 146 ہو گئی ہے۔ یہ کارروائی ایک ایسے وقت کی گئی جب انڈیا بلاک کے ارکان نے پارلیمنٹ سے وجے چوک تک مارچ نکالتے ہوئے حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ جن 3 ارکان پارلیمنٹ کو سسپینڈ کیا گیا وہ DK سریش، نکل ناتھ اور دیپک بائیج ہیں۔ ان تینوں کا تعلق کانگریس پارٹی سے ہے۔ احتجاج کے دوران صدر کانگریس ملکارجن کھرگے نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیکیورٹی کوتاہی کے معاملے پر پارلیمنٹ کے اندر نہ بولتے ہوئے مراعات شکنی کی ہے۔ BJP کے باسا رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ، جس کے خلاف ریسلرز نے جنسی ہراسانی کے الزامات لگائے تھے، کا ایک قریبی ساتھی سنجے سنگھ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کا صدر بن گیا ہے۔ جیسے ہی یہ الیکشن ہوا، ریسلر ساکشی ملک لائیو ٹیلی ویژن شو میں رو پڑیں اور ریسلنگ چھوڑنے کا اعلان کیا۔ ساکشی ملک نے کہا کہ ہم نے 40 دن سڑکوں پر رات گزاری، ملک کے کئی حصوں سے لوگ ہمارے پاس آئے اور ہماری تائید کی۔ اگر برج بھوشن کا بزنس پارٹنر اور قریبی ساتھی فیڈریشن کا صدر بنتا ہے تو میں ریسلنگ چھوڑ رہی ہوں۔ ساکشی ملک نے کہا کہ احتجاجی ریسلرز نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک عورت کو صدر بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عورت صدر ہوتی تو ہراسانی نہیں ہوتی۔ برج بھوشن نے ساکشی ملک کے بیان پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ اس تعلق سے پوچھنے جانے پر اس نے صرف اتنا کہا کہ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ اس الیکشن میں اتر پردیش ریسلنگ ایسوسی ایشن کا نائب صدر سنجے سنگھ اور کامن ویلتھ گیمز گولڈ میڈلسٹ انیتا شیوران کے درمیان مقابلہ تھا۔ اس دوران احتجاجی ریسلرز نے کہا کہ ملک میں ریسلنگ کا مستقبل اندھیرے میں ہے۔ ریسلرز نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الیکشن کے نتیجے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ بجرنگ پونیا نے کہا کہ مرکزی وزیر اسپورٹس نے یقین دلایا تھا کہ برج بھوشن کا کوئی بھی آدمی الیکشن نہیں لڑے گا۔ ریسلر ونیش پھوگٹ نے کہا کہ ہمیں زیادہ امیدیں نہیں تھیں، لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ریسلنگ کا مستقبل اندھیرے میں ہے۔ ہم کس سے اپنی شکایت کریں گے؟ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ جارحیت ختم ہونے تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ حماس نے عارضی سیز فائر کی پیشکش رد کر دی۔ امریکہ نے کہا جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے سنجیدہ بات چیت ہو رہی ہے۔ بائیڈن کی خصوصی دلچسپی۔ حوثیوں کے حملے کا خوف، 100 جہازوں نے راستہ بدل دیا۔ دنیا بھر میں قیمتیں اور سپلائی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈنمارک بھی حوثیوں کے خلاف امریکی اتحاد میں شامل۔ ایجپٹ نے کہا ریڈ سی میں جہازوں کی ٹریفک کو یقینی بنانا چاہیے۔ سیکیورٹی کونسل میں غزہ پر ووٹنگ ایک بار پھر ملتوی۔ جارڈن نے کہا قرارداد منظور کی جائے۔ امریکہ پر دباؤ۔ اسرائیلی فوج نے گھر والوں کے سامنے 11 فلسطینی مردوں کو سفاکی سے ہلاک کر دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا جنگی جرم ہے۔ اسرائیل نے خان یونس اور دوسرے علاقوں کو خالی کرنے کا دیا حکم۔
اسرائیلی شہروں پر غزہ اور لبنان سے حملے۔ حماس نے کہا غزہ میں گھسنے والی 41 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا، زمینی آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتیں جاری۔ لوک سبھا سے مزید 3 ارکان سسپینڈ، پارلیمنٹ سے وجے چوک تک انڈیا اتحاد کا مارچ۔ کھرگے نے کہا وزیر اعظم نے مراج شکنی کی۔ برج بھوشن کا ساتھی ریسلنگ فیڈریشن کا صدر بن گیا، ساکشی ملک رو پڑی، ریسلنگ چھوڑنے کا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔